تعالی عنہ آپ جو ہے آنکھیں نہیں کھولتے، زبان نہیں کھولتے، بات کو سنتے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان ہو جاتی ہے، غم زدہ ہو جاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا پیدا بھی کعبے میں ہوا ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ نے یہ احساس عطا فرمایا ہے میرے اس بیٹے علی کو، یہ وہ پاک جگہ ہے جس کا طواف رہتی دنیا تک کرتے رہیں گے، اس میں اللہ نے میرے بیٹے کو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کی ولادت یہاں پر ہوئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، علی میرا یہ بیٹا نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ جو ہے وہ منہ کھولتا ہے، اور نہ میری بات کو سنتا ہے، تو لہذا نہ یہ رویا، اب کیا بنے گا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی کے عالم میں آپ اپنے اس لخت جگر کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر گھر لے آتی ہیں، اور جناب ابو طالب جو علی شیر خدا کا والد ہے ان سے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، یہ دیکھیے اللہ نے ہمیں لال عطا کیا ہے، یہ دیکھیے ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن یہ بولتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے۔ اب زمانے میں کیا منہ دکھایا جائے گا کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے؟ جناب ابو طالب مسکراتے ہیں اور اپنی عالیہ سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں ایک طبیب کو جانتا ہوں جس طبیب کے سامنے کائنات کے سارے طبیب لاغر ہیں، میں ایسے حکیم کو جانتا ہوں جس کی حکمت کے سامنے تمام حکماں بے بس ہیں، میں ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس کے سامنے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر MBBS اور فلاں وہ سارے کے سارے بے بس ہوں گے۔ فرمایا جاؤ نا ذرا بلا کر لاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ جو ہے وہ اس پریشانی کیفیت میں کہتی ہے ذرا جلدی لے کر آنا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیتے ہیں جناب ابو طالب، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، وہ طبیبوں کا طبیب کہیں اور نہیں رہتا، وہ حکیموں کا حکیم کہیں اور نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے، بلکہ وہ حکیموں کا حکیم، طبیبوں کا طبیب کہیں اور نہیں، ہمارے گھر میں رہتا ہے، ابھی صبر تو کیجئے۔ فرمایا اتنی دیر ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آتے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے گھر میں قدم مبارک رکھا، جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ قریب ہوتی ہے اور قریب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محمد، اے بیٹا محمد، یہ دیکھے نا تیرا بھائی پیدا ہوا ہے، لہذا نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے اور نہ کچھ سنتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا نبی آپ نے تبسم فرمایا ماں پریشان کیوں ہوتی ہے، ذرا ادھر میرے ہاتھوں پر دینا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں پر حضرت علی شیر خدا کو اٹھایا تو حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا اور کھول کر محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور اپنے منہ کو کھولا اور گویا کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، اور گویا کہ اپنی ننھی زبان کے ساتھ آواز آ رہی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو حضرت علی کے منہ میں رکھا اور حضرت علی نے گھٹی کے طور پر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا، اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کا نام بتایا کہ اے علی تیرا نام علی ہے، تو شیر خدا ہے، حیدر قرار ہے، اسد اللہ ہے، واجہ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو حضور نے اٹھایا اور حضور نے بات کی، اور حضور سے انہوں نے جو ہے وہ عرض گزاری کی۔ حضور نے فرمایا علی دیکھتا کیوں نہیں تھا؟
عرض کہ یا رسول اللہ میری چاہت تھی کہ میری آنکھیں کھلیں تو سامنے بت نہ دیکھوں بلکہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں۔ یا رسول اللہ میری جو ہے وہ چاہت تھی کہ میرے کان سنیں تو بتوں کی گھنٹیوں کی آواز نہ سنیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان سے نکلتی ہوئی پیاری پیاری آواز کو سماعت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اے علی پھر تو نے اپنے منہ کو کیوں نہ کھولا؟